اس کے اوپر ایک درجہ اور آتا ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو شفیق اور مہربان سمجھتا ہے، پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ عربی میں کسی نے کہا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، اے میرے محسن تیرے احسانوں نے میری 3 چیزوں کو تیرا بنا دیا ہے، میرے ہاتھ بھی تیرے شکریہ کے لیے اٹھتے ہیں، میری زبان بھی تیری تعریف کرتی ہے، اور میرے سینے میں جو دل چھپا ہوا ہے وہ بھی تیرا ممنون احسان ہے۔ اس درجے میں انسان ہر حکم کو محبوب کا حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں۔ جب تک باطن کی صفائی نہ ہو اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ سندھی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی پیسی گئی اور کتیا چاٹتی گئی۔ باطن کے اندھوں کے اعمال صالحہ کا یہی حال ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے انبار لگا دیے، لیکن امراض روحانی کی وجہ سے سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی نیکی حسد سے برباد ہو گئی، کسی کو کبر کھا گیا، کبر نکل جائے تو پھر انسان سمجھتا ہے اگرچہ کپڑے میرے اس سے اچھے ہیں لیکن اگرچہ کپڑے میرے اس سے اچھے ہیں لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہو، اگرچہ میں بڑا سیٹھ اور زمیندار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل میں زیادہ ہو۔ خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، تو چدانی کے دری گر سوارے باشن۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کا فضل سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اعتراضوں سے بری ہو جائے گی، پھر اول تو گناہ ہی نہ ہوں گے، اگر ہوں گے تو محبوب معاف کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر تکلیف کو اپنے گناہوں کی شامل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر الزام دھرنے سے بچائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ دوسری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ درجہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔